صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ پرانے زمانے میں گھڑی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، لیکن وقت سب کے پاس ہوتا تھا۔ اب گھڑی سب کے پاس ہے، لیکن وقت کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ بعض اوقات ہم صحیح ہوتے ہوئے بھی صفائیاں دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس تعلق کو کھونا نہیں چاہتے۔ وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم انہیں کیا سمجھ رہے تھے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پہ نہ لو، کیونکہ زندگی کا اصل مقصد رب کو راضی کرنا ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ تو آئے گا۔ عورت جاہل کے لیے حوض اور عقل مند کے لیے روح ہے۔ اور پھر دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ ہم تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ من پسند شخص ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری اوقات کتنی ہے، اور کسی میں جرات نہیں ہوتی۔ زندگی میں طوفان آنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے کون ساتھ کھڑا ہے اور کون ہاتھ چھڑا کر بھاگ رہا ہے۔ رہتے ہیں مصروف، کرتے ہیں بہانے اور بتاتے ہیں مجبوریاں۔ صاف لفظوں میں لوگ خدا حافظ کیوں نہیں کہتے؟ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، ایک آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ ملی نہیں جس کو احساس کی دولت، کیا یہ کم ہے پھر بھی انسان بنا رکھا ہے۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ خاموشی اس قدر گہری ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والے کی چیخیں نکل جائیں۔ مطلب تک شہد ورنہ زہر ہیں لوگ۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ رشتوں کو کچھ اس طرح بچا لیا کرو، کبھی مان لیا کرو اور کبھی سنا لیا کرو۔ شخصیت کی نشوونما اس وقت رکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے۔